اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ سوچئے آدھی دنیا کا حکمران اور خوف ایک بھوکے کتے کا۔ آج کی قسط اسی خوف کی کہانی، جواب دہی کا وہ خوف جو عمر بن الخطاب کو ہر لمحہ جگائے رکھتا تھا۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا عمر بیت المقدس پہنچ چکے تھے، اب وقت تھا شہر کی چابیاں وصول کرنے۔ بیت المقدس کے حاکم خود مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ پر شہر حوالے کرنا چاہتے تھے۔ کچھ صحابہ نے محسوس کیا کہ اب خلیفہ وقت کو شہر میں ایک خاص شان کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بات عمر سے کہے۔ پھر درخواست کی گئی کہ یہ بات دو لوگ کریں، ابو عبیدہ بن الجراح اور سعد بن ابی وقاص، وہ دونوں جنہیں عمر بہت احترام دیتے تھے، سابقون الاولون میں سے اور عشرہ مبشرہ میں سے۔ انہوں نے عرض کی، امیر المومنین، اگر آپ بہتر لباس پہن لیں اور اچھی سواری پر سوار ہو جائیں تو اہل بیت المقدس پر اسلام کی شان زیادہ ظاہر ہوگی۔ عمر نے ان کی بات مان لی۔ نیا لباس لایا گیا، ایک خوبصورت گھوڑا لایا گیا۔ عمر سوار ہوئے، لیکن جیسے ہی گھوڑا چلا اس نے وہ مخصوص اکڑ والی چال چلنی شروع کی جو شاہی سواریوں میں ہوتی ہے۔ عمر فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور فرمایا، عمر کو تو اس نے ہلاک ہی کر دیا تھا۔ پھر فرمایا، میرا پرانا لباس لاؤ اور میری وہی پرانی سواری واپس لاؤ، کیونکہ عمر جانتے تھے تکبر انسان کے اندر دروازہ توڑ کر داخل نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ داخل ہوتا ہے، لباس سے، تعریف سے، اختیار سے، لوگوں کے جھکنے سے۔ اور شاید جواب دہی کا پہلا امتحان یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کی تبدیلیوں سے بھی ڈرتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب بیت المقدس کی چابیاں پیش کی گئیں۔ وہاں کچھ علماء بھی موجود تھے، عیسائیوں کے۔ انہوں نے عمر کو غور سے دیکھا، پھر ان میں سے ایک بولا، ہماری کتابوں میں اس شخص کی نشانیاں لکھی ہیں جو بیت المقدس کی چابیاں ہم سے وصول کرے گا، اور ہم وہ تمام نشانیاں آپ میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا، لیکن ایک نشانی ابھی باقی ہے۔ عمر نے پوچھا، وہ کیا؟ بعض روایات کے مطابق ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے کپڑوں میں 10 پے بند ہوں گے اور آپ کے کپڑوں میں 9 ہیں۔ روایات میں آتا ہے عمر نے اپنی چادر الٹی، اندر ایک اور پیبند لگا ہوا تھا۔ یہ تھے عمر بن الخطاب، آدھی دنیا کے حکمران۔ یہ صرف سادگی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ اقتدار انسان کو بڑا نہیں بناتا، صرف انسان کے اندر چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر اندر تکبر ہو تو اختیار اسے بڑھا دیتا ہے، اگر اندر خوف خدا ہو تو اختیار انسان کو اور جھکا دیتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ آزمائش غربت میں آتی ہے، لیکن بعض اوقات اصل آزمائش اس دن شروع ہوتی ہے جب لوگ آپ کو اہم سمجھنا شروع کریں۔ اور پھر جواب دہی کا ایک اور رخ سامنے آیا، وہ وقت جب پورا عرب بھوک سے گزر رہا تھا۔ تاریخ نے اسے عام الرمادہ کہا، یعنی راکھ والا سال۔ زمین خشک ہو گئی، ہوا میں گرد اڑتی تھی اور پورا عرب قحط کی لپیٹ میں تھا۔ عرب کے قبیلے بھوک سے مدینہ کی طرف آنے لگے۔ راتوں کو مدینہ کے باہر آگیں جلتی دکھائی دیتی، ہزاروں لوگ، بھوکے لوگ، امید لیے ہوئے لوگ۔ اور مدینہ کے اندر عمر کی نیند ختم ہو چکی تھی۔ روایات میں آتا ہے انہوں نے گھی کھانا چھوڑ دیا تھا، گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، صرف خشک روٹی اور زیتون کے تیل پر گزارا کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کا رنگ بدل گیا۔ ایک دن ان کے سامنے گھی رکھا گیا، انہوں نے برتن کو دیکھا، پھر فرمایا، میں کیسے کھا لوں جبکہ میرے لوگ بھوکے ہیں۔ یہ صرف رحم دلی نہیں تھی، یہ اس آدمی کا خوف تھا جو خلافت کو سہولت نہیں، امانت سمجھتا تھا۔ ہم میں سے اکثر لوگ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر ایک جملہ کہتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور کبھی کبھی یہ جملہ واقعی سچ ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ صرف دل کو مطمئن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ عمر پورا قحط ختم تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کم از کم اپنے اور بھوکے لوگوں کے درمیان آرام کی دیوار نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ شاید ذمہ داری کا پہلا قدم یہی ہے کہ انسان اتنا بے حس نہ ہو جائے کہ دوسروں کی تکلیف اسے نارمل لگنے لگے۔ اور پھر جواب دہی نے عمر کو ایک اور جگہ روکا۔ ایک سفر کے دوران عمر ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت نے چھوٹا سا خیمہ،
عمر اس کے قریب گئے اور پوچھا، اماں، عمر کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ بڑھیا فوراً بولی، قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا گریباں۔ عمر کانپ گئے۔ اماں، عمر کو تمہارے حالات کا پتہ کیسے چلے؟ بڑھیا نے فوراً جواب دیا، اگر اسے پتہ نہیں چل سکتا تو پھر خلیفہ بنا ہی کیوں ہے؟ عمر بعد میں فرمایا کرتے تھے، مجھے خلافت کا اصل مفہوم اس عورت نے سمجھایا۔ یہ صرف ایک بڑھیا کی شکایت نہیں تھی، یہ اختیار کی پوری تعریف تھی۔ جس دن آپ کسی انسان پر اختیار رکھتے ہیں، اسی دن سے آپ کا مجھے پتہ نہیں تھا کہنے کا حق کم ہو جاتا ہے۔ باپ ہو تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، استاد ہو تو شاگرد کے بارے میں سوال ہوگا، افسر ہو تو ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہو تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اختیار صرف طاقت نہیں لاتا، خبر گیری کی ذمہ داری بھی لاتا ہے، اور شاید اسی لیے عمر اس بڑھیا سے ناراض نہیں ہوئے، کیونکہ سچے لوگ تنقید سن کر اپنی عزت نہیں بچاتے، اپنی ذمہ داری تلاش کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ پورے مجمع میں عمر سے سوال ہوا۔ عمر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی انہوں نے بات شروع کی، اچانک مجمع میں سے ایک آواز آئی، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ یہ آواز تھی سلمان فارسی، وہی سلمان جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ عمر نے پوچھا، کیوں ابا عبداللہ؟ سلمان فارسی نے فرمایا، جو مال غنیمت میں سے کپڑا آیا ہے، اس میں سے ہمیں ایک ایک ٹکڑا ملا، اور اس سے تو ہمارا کرتا نہیں بنتا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پورا کرتا پہن رکھا ہے۔ انہوں نے خود جواب دینے کے بجائے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کیا۔ عبداللہ کھڑے ہوئے اور بولے، میرے حصے کا کپڑا بھی میں نے اپنے والد کو دے دیا تھا، انہوں نے دونوں حصوں کو ملا کر اپنا کرتا بنایا۔ یہ سن کر سلمان فارسی بولے، ہاں، اب ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ تب عمر نے دوبارہ خطبہ شروع کیا۔ یہ صرف ایک کپڑے کا سوال تو نہیں تھا، یہ اس بات کا سوال تھا کہ اقتدار جواب دے گا یا نہیں۔ دنیا کی سلطنتوں میں بادشاہوں سے سوال نہیں ہوتے، لیکن یہاں ایک عام مجمع میں خلیفہ وقت سے سوال ہو رہا تھا، اور عمر نے غصہ نہیں کیا، وضاحت سے جواب دیا، کیونکہ جس اقتدار کو سوال سے ڈر لگنے لگے وہ آہستہ آہستہ انصاف کھو دیتا۔ اور پھر جواب دہی کا سب سے مشکل امتحان آیا، وہ امتحان جہاں انسان کے سامنے کوئی اجنبی نہیں ہوتا، اپنا خون ہوتا ہے، اپنی اولاد ہوتی ہے۔ ایک بار حضرت عمر کے بیٹے عبد الرحمن بن عمر مصر میں تھے، وہاں ان سے نادانستہ ایسی چیز پی گئی جو نشہ آور تھی۔ مصر کے گورنر عمر بن العاص نے انہیں سزا دی، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر، لوگوں سے دور۔ جب عمر کو معلوم ہوا تو انہوں نے خط لکھا، اے عمر بن العاص، تم نے میرے بیٹے کو رعایت کیوں دی؟ کیا اس لیے کہ وہ خلیفہ کا بیٹا ہے؟ اسے میرے پاس مدینہ بھیج دو۔ عبد الرحمن مدینہ آئے، اور عمر نے انہیں اپنے ہاتھ سے سر عام سزا دی۔ یہاں آ کر انسان پہلی بار سمجھتا ہے کہ انصاف واقعی کتنا مشکل ہے۔ اپنی ذات پر سختی کرنا آسان ہے، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں انصاف کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان اپنی تکلیف تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد پر حرف آ جائے تو وہ قانون بھول جاتا ہے، اصول بھول جاتا ہے، اور انصاف بھی۔ اور شاید اسی لیے اقتدار انسان کا اصل چہرہ ظاہر کرتا ہے۔ اگر طاقت ملنے کے بعد انسان اپنے گھر والوں کو قانون سے اوپر سمجھنے لگے تو وہ صرف حکومت کر رہا ہوتا ہے، عدل نہیں کر رہا ہوتا۔ شاید عمر کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ اختیار سہولت نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے، اور شاید ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی جگہ اختیار میں۔ کسی کے پاس گھر ہے، کسی کے پاس دفتر، کسی کے پاس دولت، اور کسی کے پاس زبان، اور کسی کے پاس صرف ایک انسان کا اعتماد۔ سوال یہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنا اختیار ہے، سوال یہ ہے کہ اس اختیار نے ہمیں کیسا انسان بنایا۔ کیا طاقت نے ہمیں نرم کیا یا سخت؟ کیا اختیار نے ہمیں جھکایا یا مغرور کیا؟ کیا ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی غلطی سن کر بدل جاتے ہیں، یا وہ جو ہر بار صفائی دیتے ہیں؟ اور اگر آج کوئی کمزور انسان ہمارا گریبان پکڑ لے تو کیا ہمارے پاس واقعی کوئی جواب ہوگا؟ کیا ہم اس کی داد رسی کریں گے، اس کو سنیں گے، یا اسی کا گریبان پکڑ لیں گے؟ عمر کی کہانی اب آخری موڑ پر ہے۔ ایک فجر کی نماز، ایک خنجر، 6 وار،
اور وہ آدمی جو زخمی حالت میں بھی پہلا سوال یہ پوچھے گا کیا میری نماز ہو گئی تھی؟ اگلی قسط میں جانیے یہ سارے احوال۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم۔